قابل احترام حضرات علماء کرام و مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کے تعلق سے مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہمارے کہنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو، جمع کرنے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور نور بنائے۔ مجھے احساس ہے کہ بہت سارے طلباء کا کل امتحان ہے اور بعض طلباء تیاریوں میں مصروف ہیں سفر وغیرہ کی۔ اس احساس کو مد نظر رکھ کر میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ مختصر وقت میں اپنے مدعا اور مطلب کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آپ دارالعلوم دیوبند کے فرزندان ہیں، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مقام اور آپ کا درجہ بہت اونچا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں، فرشتوں کے پر بچالے کی آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنے کی اور دلوں کی چونٹیاں دعائیں کرنے کی آپ ہی کے لیے کہا گیا کہ جس راہ میں آپ چل رہے ہیں انتقال ہو جائے تو مقام شہادت سے آپ فائز ہوں گے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے اور آپ صحیح معنوں میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، نائبین ہیں اور جانشین ہیں، اور امت کی بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر رکھا جانے والا ہے یا رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال بڑے خوش قسمت ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام پاک کے لیے چن لیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس وراثت کے لیے چن لیا۔ آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بے شمار لوگ تھے جو یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، حافظ بننا چاہتے تھے، عالم بننا چاہتے تھے، اور کئی ایک لوگوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو داخل بھی کیا۔ کوئی 2-1 پارہ پڑھ کر چلا گیا، کوئی 20 پارے پڑھ کر چلا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ 29 پارے پڑھا، ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حفاظ کی فہرست میں اس کا نام نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 29 پاروں کے بعد مدرسے سے نکال دیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 6ویں جماعت تک پہنچے، 7ویں جماعت تک پہنچے، دورے کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھنے لگے، گھر کے حالات ناسازگار ہوئے، اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے اس کی تقدیر کے نوشتے کے اندر یہ بات تھی کہ یہ نبی کا داعی نہیں بن سکتا اور رسول کا خلیفہ نہیں بن سکتا اور امت کی ذمہ داری یہ نہیں نبھا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ غور کریں، آپ کے ساتھ پارسی جماعت میں شعبہ حفظ کے اندر کتنے لوگ تھے اور منزل مقصود تک کتنے لوگ پہنچے۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے درجے کو پہچانیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت پر روزانہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اے رب کائنات، کسی کو گلا ڈنڈا کے لیے چن لیا، پتنگ بازی کے لیے چن لیا، کبوتر بازی کے لیے چن لیا، اور دنیا کے علوم کے لیے، پانی علوم کے لیے آپ نے چن لیا۔ آپ کا شکر ہے، اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام کے لیے ہمیں منتخب کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے لیے ہمیں چن لیا، قوم کا امام بنایا اور قوم کا رہبر بنایا، اور بہت بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کر، جانشین بنا کر ہمیں سونپی ہے۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مددیں آتی رہیں گی اور نصرتیں آتی رہیں گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی الزام کرے گا، اگر کوئی تکبر کے اندر مبتلا ہوگا، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سینے سے کلام کو چھین لیں گے، اس کے سینے سے علوم نبوت کو چھین لیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ذلیل دنیا کا کتا بنا کر اس کو رکھ دیں گے۔ نہ وہ دین کے معاملے میں کامیاب ہو پائے گا، نہ دنیا کے معاملے میں وہ کامیاب ہو پائے گا۔ فضیلت دنیا والآخرہ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کا مزہ ہی نہ چکے، اللہ تعالیٰ سے اس مزے کو طلب کرتا رہے، جنت کو مانگتا رہے۔ یہاں نہیں، کم سے کم قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہاں نہیں، کم سے کم میدان محشر کے اندر
और कोसर के धूप मिलेंगे, अर्श का छाया मिलेगा, वहां नहीं आखिर जन्नत में तो चला ही जाएगा। लेकिन जिस आदमी को अल्लाह हिदायत देकर जन्नत के मजे देकर फिर जहन्नम का जायका चखाए, बहुत मुश्किल है उसका हिदायत पर आना। आप कॉलेजों के रास्ते छोड़कर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका वाशिंगटन की राह को छोड़कर आप काबे की राह पर चल पड़े हैं, नबी के रोजे की राह पर चल पड़े हैं, बुखारा समरकंद की राह पर चल पड़े हैं। इस रास्ते पर आकर अगर कोई भटकता है, उसका भटकना एक आलम का भटकना है, एक कौम का भटकना है, और अपने साथ एक बहुत बड़ी कौम को लेकर वो तबाह होगा, बर्बाद होगा। इसकी कामयाबी आलम की कामयाबी है, और इसका तबाह और बर्बाद होना आलम का तबाह और बर्बाद होना है। कि अकेला नमाज पढ़ता है, नमाज के दो दर्जात मिलने हैं, मिलेंगे। नमाज फासिद होनी है, फासिद होगी। नमाज मकरूह होनी है, मकरूह होगी। नमाज मकरूह तहरीमी होनी है, मकरूह तहरीमी होगी, अकेले की होगी। लेकिन इमाम लाखों की इमामत करे तो इसकी नमाज की कैफियत का असर लाखों मुक्तदियों पर पड़ने वाला है। अगर इसकी नमाज तकवे के आला दर्जे पर फायज हो, तमाम मुक्तदियों को यह अजर मिलेगा, और इसकी नमाज मकरूह हो तो तमाम की नमाज मकरूह होगी, और इसकी नमाज फासिद होगी तो तमाम की नमाज फासिद हो जाएगी। बहरहाल किसी कॉलेज वाले को देखकर, किसी यूनिवर्सिटी वाले को देखकर, किसी टाई लगाए वाले कुत्ते को देखकर और दुनिया के पुजारी को देखकर दिल के किसी गोशे के अंदर कभी ख्वाबो ख्याल में भी, सकरात के बिस्तरे में भी ये तसव्वुर नहीं आना चाहिए कि हमें हमारे माँ बाप ने खोटे खूटे से बांध दिया कि जिन मदरसों की दाल के बारे में बहस मुबाहसा किया जाता है कि इससे वजू जायज भी है, नाजायज है, और हमें किस जेल के अंदर, चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, जिस दिन ये तसव्वुर आएगा और ये ख्याल आएगा और ये शैतानी वसवसा आएगा, उस दिन अल्लाह तबारक तआला इनकी बरकतों से उस आदमी को महरूम कर देंगे और इनकी नूरानियत से महरूम कर देंगे। वो जानेगा, तरकीब जानेगा, नहू जानेगा, सर्फ जानेगा, तफसीर जानेगा, हदीस जानेगा, अस्माउल रिजाल के फन को जानेगा, बरकतें छिन जाएंगी तो कोरा इंसान नहीं देगा। शैतान सब कुछ जानता है, वो मुफस्सिर भी है आला दर्जे का, वो मुहद्दिस भी है आला दर्जे का, वो फकीह भी है आला दर्जे का, वो मुफ्ती आजम भी है आला दर्जे का, वो साइंसदान भी है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो सॉफ्टवेयर का इल्मी जानता है, वो हार्डवेयर का इल्मी जानता है, वो सब कुछ जानता है, समाजी जानता है, साइंस जानता है, सोशल वर्कर भी है। लेकिन क्या मकाम है अल्लाह तबारक तआला के यहाँ? इल्म है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, इक़रा तो है लेकिन बिस्मि रब्बिक नहीं है। उस इल्म का रिश्ता अल्लाह तबारक तआला से मिला हुआ नहीं है। इसलिए ये रास्ता बड़ा नाजुक रास्ता है, हसास रास्ता है, जरा सी बेकदरी हो जाएगी, अल्लाह तबारक तआला इल्म तो नहीं छीनेंगे, इल्म अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इल्म की बरकतें छीन लेंगे और इल्म की नूरानियत को छीन लेंगे। फिर वो तबाही आएगी, वो बर्बादी आएगी कि आदमी मौत मांगेगा लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। आदमी दुनिया से जाना चाहेगा, अल्लाह तबारक तआला उसे नजात नहीं देंगे। इसलिए इस इल्म को मामूली न समझे। हजारों लाखों डॉक्टर एक हाफिज कुरान के सामने, एक आलिम के सामने, एक पेशाब के कतरे के बराबर नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन, नासा के साइंसदान, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, नूरानी कायदा पंडे पढ़ाने वालों के सामने इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कफन की घाटी तक इनका इल्म चलेगा, खबर में ये इनका आने का नहीं। हदीस पाक में आता है कि जब तालिबे या पढ़ा हुआ खबर के अंदर जाता है, अल्लाह का अज़ाब दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से और मशरिक़ से, मग़रिब से आता है। ये कुरान कहता है, ए अल्लाह, क्या मैं तेरा कलाम नहीं हूँ? अगर मैं तेरा कलाम हूँ, दिन रात ये मेहनतें किया करता था, इसको आज़ाब न देना। वल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक। बताइए कि दुनिया की कौन सी डिग्री, दुनिया की कौन सी सनद और कौन सी वहाँ की मिडल काम आने वाला है? ज्यादा से ज्यादा दुनिया में काम आ सकता है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर को जो इस्तंजा में खेलता है, जिसको आप नजाकत के बाद में तस्करा करते हैं? आपको बुखार आया तो बुखार आने के बाद टैबलेट दिया, डॉक्टर साहब बुखार सही नहीं हुआ, इंजेक्शन दिया, फिर उसके बाद सही नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा कि तशखीस करो, पेशाब पकड़ कर ले आओ, पाखाना पकड़ कर ले आओ, थूक पकड़ कर ले आओ। आप सुबह उठते हैं क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, आप सुबह उठते हैं अज़ान की बात करते हैं, आप सुबह उठते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप सुबह उठते हैं कुरान की तुरंत सूरह रहमान पढ़ते हैं, आप सुबह उठते हैं कुरान का यासीन पढ़कर
اپنے دل کو دھڑکاتے ہیں اور گرماتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, اذان دیتے ہیں, قوم پر آیا ہوا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اذان کے کلمات کے سطح میں اٹھا لیتا ہے. زانی زنا کر بغیر قصور کے اللہ کے عذاب سے دعوت کو دے کر سو جاتا ہے. رشوت لینے والا رشوت لے کر اللہ کے عذاب سے دعوت دے کر سو جاتا ہے. بدکاری کر اور زانی بدماش اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر سو جاتا ہے. اللہ کا عذاب آسمان دنیا میں اس زمین پر آنے کو رہتا ہے. آپ تہجد میں اٹھتے ہیں, دسمبر اور جنوری کی کڑاکی کی سردی کے اندر غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے جس قوم کے اندر میرا قرآن پڑھا جا رہا ہے, میرے نبی کی ہدایتوں کو پڑھا جا رہا ہے, اذان کے کلمات دہرائے جا رہے ہیں, اس قوم کو میں آزاد ہو دوں. آپ قوم کے محافظ ہیں, آپ قوم کے نگہبان ہیں. آپ کی وجہ سے زانی بچا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے بے نمازی بچا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے رشوت خور بچا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے سیاسی کتے بچے ہوئے ہیں. ان پر آپ کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کی مہربانی ہے. آپ جو ہے دوسروں کو دیکھ کر دل و گوشے کے اندر یہ خیال نہ لائیے, یہ تصور نہ لائیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا کروا دیا ہے. میں نے کہا اس کنجا سے کھیلنے والی یہ قوم ڈاکٹروں کی قوم ہے, اور چمار جو چپل سیتا ہے وہ سوکھے چمڑے کو سیتا ہے, سرجن جو سرجری کرتا ہے وہ گیلے اور بھیگے سر چمڑے کو کرتا ہے. اللہ کے یہاں سر اور بھیگے چمڑے کا سوکھے چمڑے کا کوئی فرق نہیں ہے. چمار اور سرجن اللہ کے یہاں دونوں برابر ہے. اس لیے قیامت کا وہ علم رکھنے والے نہیں ہیں, اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ حوصلہ پیدا کریں, آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں. کائنات کی سب سے بڑی قیمتی ہستی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اگر ہے ہمارے سینوں میں ہے. ہم ایک ایک آیت سے کیا ہمارے اکابرین نے, ہمارے بڑوں نے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے زہر ہلالی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم نہیں کیا. کیا صحابہ کرام کی جماعت جب کسی علاقے میں گئی تھی اور سردار کو بچھو نے ڈنکار دیا تھا, سورہ فاتحہ سے علاج نہیں کیا تھا؟ کیا معوذتین سے, سورہ فلق اور سورہ ناس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کر دیا گیا تھا, کیا اس کا علاج نہیں ہوا تھا؟ کون سی بیماری ہے جس کی شفا اللہ کے کلام کے اندر نہ ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر نہ ہو؟ پھر کیوں اپنے حوصلوں کو کم کیے ہوئے ہیں؟ احساس کمتری کا انکار آپ ظاہر ہو رہے ہیں. اٹھیے اٹھیے, صلاح الدین آپ کے اندر موجود ہے, ٹیپو سلطان آپ کے اندر موجود ہے, قاسم نانوتوی آپ کے اندر موجود ہے, اشرف علی خان جی آپ کے اندر موجود ہے, رشید احمد گنگوئی آپ کے اندر موجود ہے, شاہ عبد العزیز آپ کے اندر موجود ہے. اٹھیے گا. حسین احمد مدنی آپ کے اندر موجود ہے, ریشمی رومال کی تحریک کو زندہ کرنے والے آپ کے اندر موجود ہیں, انگریزوں کے دانت ٹھنڈا کرنے والے آپ کے اندر موجود ہے. اٹھیے اٹھیے, آپ چار دیوالی سے نکلیے. احساس کمتری کو منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم کے ڈھیلے پڑھ کر آپ دفن کر دیجیے. قوم آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, قوم دولت مندوں سے آگے آ چکی ہے, تنگ آ چکی ہے, سیاسی کتوں سے تنگ آ چکی ہے. قوم اس 1947 سے لے کر اب تک اس ملک کے اندر 41,000 فسادات ہوئے, قوم کو کسی نے ساتھ نہیں دیا, نہ امیروں نے ساتھ دیا, نہ جو ہے رہبروں نے ساتھ دیا, نہ سیاسی کتوں نے ساتھ دیا. نگاہیں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کو زکات دے رہے ہیں, آپ کو صدقہ دے رہے ہیں, آپ کو عطیہ دے رہے ہیں. کیا اس دارالعلوم دیوبند کے اندر جب شام کا دور گزرا, رکشہ چلانے والا 2 روٹی کما کر 1 روٹی شام کے طلبا کو اس نے نہیں دیا تھا؟ کیا مہمان رسول کو اس نے اپنے پیٹ کو مار کر نہیں دیا تھا؟ کس امید پر دیا تھا؟ آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ اختلافات کو بھڑکائے, آج کا دن دیکھنے کے لیے نزاعت کو بھڑکائے, آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ چلتی سورج کی پوجا کرے, آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ داڑھی مڑوں اور رشوت خوروں اور زانی متولیوں کی ہاں میں ہاں ملائے اور جیسا ماحول ویسا کرنا کرے, اور سیکولر اور جمہوری ذہنیت کا اپنا کر فاتحہ کی جگہ فاتحہ, قیام میلادی کی جگہ قیام میلادی اور بدعت کی جگہ بدعت. یہ چیز قوم کی توقع آپ سے نہیں تھی. قوم نے اپنی اولاد کو بھوکا اس لیے نہیں رکھا تھا, اپنی بیویوں کے پیٹ پر پتھر اس لیے نہیں باندھا تھا, دوا کا پیسہ اس لیے کم نہیں کیا تھا. یہ پیسہ جو آپ تک آتا ہے آپ نہیں جانتے
کہ قوم اتنی قربانیوں کے بعد اور اتنے مراحل کے بعد اپنے پورے جگر سے ہمیں اور آپ کو سینچتی ہے، وہ اس امید پر کہ کوئی حسین پیدا ہوگا، اس امید پر کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا، اس امید پر کوئی وہ آئے گا جو ہمیں ظلم اور تشدد سے آزادی دلائے گا۔ قوم دیکھ دیکھ کر نگاہیں اس کی دنیا کی ہے، 20 سال ہو گئے کہ آج فارغین نکلتے ہیں، آج نانک بھی نہیں نکلتا ہے، آج فارغین نکلتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں نکلتا، آج فارغین نکلتے ہیں، کوئی رشید احمد گنگوہی نہیں نکلتا، آج فارغین نکلتے ہیں لیکن کوئی حضرت خان بھی نہیں نکلتا۔ آج اس قوم کی پیاس کو دلہ پورا کیجیے، قوم تڑپ رہی ہے، قوم مر رہی ہے، قوم کروٹیں بدل رہی ہے۔ میرے رب عزت و جلالت کی قسم، جب زمانے جاہلیت کے اندر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی وہی دل موجودہ تو سہولت کہہ کر اسے زندہ کر کر پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر تجھے قتل کیا گیا، اللہ کی کتاب محرت شدہ ہو چکی تھی، نبی کے تعلیمات کو مٹایا جا چکا تھا، شرک کا بول بالا تھا، کفر کا بول بالا تھا، توحید کے علم کو قیرت تلے رونگ دیا گیا تھا۔ ایسے موقع پر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا گیا کہ زمین قتلت، کس جرم کے اندر تمہیں قتل کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر مسجدوں کو ویران کر دیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس جرم کے اندر ان فلسطین کی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ان کو مچل دیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مٹھی بھر جماعت آج وقت کے فراؤن سے ٹکر لے رہی ہے، وقت کے دجال سے ٹکر لے رہی ہے، آج وقت کے دجال حامان سے ٹکر لے رہی ہے، اور دنیا اور وقت کا فراؤن ان پر دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہتا ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ بتائے کون دنیا کا دہشت گرد کتا ہے، کون امن پسند ہے، کون آج مومن، آج مسلمان، آج ان مدارس عربیہ کے فارغین اس جماعت کا نام لیتے ہوئے، مجاہدوں کا نام لیتے ہوئے، غازیوں کا نام لیتے ہوئے، طالبان کا نام لیتے ہوئے، ملا عمر کا نام لیتے ہوئے، اسامہ کا نام لیتے ہوئے، آج کے میں بتاؤں گا ہمارے یہاں جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، حج کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، عمرے کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، والدین کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، نماز کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، مساجد کے آداب کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ، داڑھی کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ۔ جہاد عنوان آتا ہے کہیں، موضوعات کہیں آتا ہے، طالبان کہیں آتا ہے، کس کے لیے مر رہے ہیں، کس کے لیے کٹ رہے ہیں؟ کیا ان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہے؟ کیا ان کی اس دنیا کے اندر معشوقائی نہیں ہے؟ کیا ان کو دلہن بنانا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی باپ کی راضی نہیں ہے؟ کیا ان میں سے کوئی اپنی ماں کی آنکھ کا نور عین نہیں ہے، لفظ جگر نہیں ہے اور نور عین نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ کون فکر کر رہا ہے؟ ان کے ہر ایک کوئی کام کھولا ہوا ہے، کاروبار کھولا ہوا ہے، میں مسلح کو پکڑ کر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کوئی دفتر اہتمام کو پکڑ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، میں محراب کو پکڑ کر کہہ رہا ہوں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، وہ اہتمام کو پکڑ کر کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے آقا بدر میں گئے تھے، کون اسے کہے گا؟ میرے آقا بہت میں گئے تھے، کون اسے کہے گا؟ ہر آئے دن بات کوٹ پہن کر، نئی نئی شیروانیاں پہن کر، امامے ڈال کر، چہرے پر کریم لگا کر، عوامی اجلاس کے اندر مرکن قسم کی غذائیں کھا کر، جیب بھر کر لفافے لے کر، ڈکار دے کر، شولہ دار بیان کر کر، بھڑکیلے تقریریں کر کر نام کمانا مجھے بھی آتا ہے، میرے کتے کو بھی آتا ہے۔ کون یاد کرے گا اس منظر کو کہ خندق کے موقع پر میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا اس کی وراثت نہیں چلے گی؟ کون یاد کرے گا اس موقع کو کہ میرے آقا نے احد کے موقع پر آپ کے خنجر لگا تھا، آپ کے جسم پر لہو نکلا تھا، وہ لہو نکالے اور میدان محشر میں اس خون شہادت کے ساتھ آئے اور ہم کریم اور تیرے لولی لگا کر اسپرے مار کر بھڑکیلے تقریروں کے ساتھ جائے تو ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے گا؟ کیا دندان مبارک آقا کا شہید نہیں ہوا تھا؟ کیا حرم پاک کے اندر جب آپ سجدے کی حالت کے اندر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اوجھڑی کو نہیں ڈالا گیا تھا؟ شیر ابی طالب کے اندر 3 سال کس جرم کے اندر رکھا گیا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ سسرالی جھگڑا تھا، دامادی جھگڑا تھا، کاروبار کا جھگڑا تھا؟ وراثت جب چلتی ہے کیا وراثت تمام چیزوں میں نہیں چلتی؟ میں میرے باپ کا اگر وارث ہوں تو باپ اگر مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ دکان چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ کھیت چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں، باپ چھوڑ کر جاتا ہے اس
का भी वारिस हूँ और इस चीज का भी वारिस हूँ कि बाप पर अगर कोई कर्ज हो तो मैं 1/3 माल से उसके कर्ज को अदा करूँ, और इसका भी वारिस हूँ कि मेरी बाप की नमाजें छूटी हुई हो तो मैं उसका फिदिया अदा कर बाप को जन्नत पहुँचाने की जिम्मेदारी लूँ, और इसका भी वारिस हूँ कि बाप की रोजे छूटे हो तो उसका मैं फिदिया अदा करूँ। मैं इसका भी वारिस हूँ कि बाप के जो हुकूक मालिया बंदों के हुकूक लिबास रह गए अल्लाह के लिए बताए। क्या वारिस का मतलब यही कि बाप मैं ले लूं? क्या वारिस का मतलब यही कि दस्तरखान के अंदर मैं ये विराजमान हो जाऊं? क्या वारिस का मतलब यही कारखाने को मैं ले लूं? कौन बाप का फर्ज अदा करेगा? कौन बाप के हुकूक लिबास को अदा करेगा? क्या ये औलाद की फर्मा बरदार औलाद की जिम्मेदारी नहीं है? हम सब तरह समाज के अंदर गाँव कच्चा लगाकर, एक कालीन बेल लगाकर और एक फ्रिज रखकर हम जो है ठंडा मशरूब किए, ये नबी की विरासत है। हम सराबा को 10 बस्ता खड़ा कर उनका सलाम ले, उनका अदाब ले, यकीनन ये नबी की विरासत है। तो पेट बांधने की, पत्थर बांधने की विरासत कौन लेगा? सारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर के अंदर चूल्हा 7 दिन नहीं चला करता था। किसी ने पूछा अम्मी जान कैसे गुजारा होता था? फरमाया मेरे खानदान के किसी बच्चे को मैं वहां पर मदीने के गलियों के अंदर भेज देती, कोई ऊंट, कोई जानवर कच्चा या कोई किसी खजूर को खाकर आधा भेज देता या बीज भेज देता। फरमाती अपनी जान मैं बच्चे को लालू दिलाकर भेजती, मैं तेरे हक में दुआ करूंगी, मैं आका से दुआ करवाऊंगी। वो खजूर आता, उसको शहरी में इस्तेमाल किया जाता, उसे इफ्तारी में इस्तेमाल किया जाता। क्या ये विरासत उम्मत के अंदर उलमा नहीं लेकर चलेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा, या सियासतदानों को कहा, या अमीरों को कहा, या गरीबों को कहा, या इमामों को कहा, अल उलमा कहा। विरासत जो होती है आप मुझे बताए कि सिर्फ तनहा इल्म ही के अंदर चल रही है या सारे उम्र के अंदर विरासत चलेगी? क्या तारीख की विरासत को हमने भुला दिया? शेर अली तालिब की विरासत को हमने भुला दिया? हिजरत की विरासत को कौन बाप अदा करेगा? बदर की विरासत को कौन दादा लाएगा? और तबूक और 4.5 वो आए थे कलाम पाक की, क्या आका को मस्जिद नबवी में जन्नत का टुकड़ा नहीं किया गया था, रियाजुल जन्नह नहीं किया गया था? अगर आका अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते, क्या अल्लाह तबारक तआला अपनी शान रहीमी यही थी क्या आका के दुआ को मुस्तरद कर देते? क्या वजह थी कि बदर के मैदान में 313 को झोंक दिया, मस्जिद अरीफ बनाई, साया बनाया और रोते रहे, तड़पते रहे और फरमाया अल्लाह मैं इनको लिखा भी लाता लन तो अबदा रियाजुल जन्नह में दुआ नहीं हो सकती थी? क्या ये दुआ मस्जिद नबवी जहाँ 1 रकात के 50,000 रकात से मिल रहे थे, हर पैगंबर को इख्तियार किया गया था एक दुआ की कबूलियत का, आका उसका इख्तियार कर लेते, उसे मुंतखब कर लेते? क्या वजह थी हजरात? कौन सी विरासत आज चल रही है? अल्लाह के लिए बताए। हम उलमा के दुश्मन नहीं, हम मदारिस के दुश्मन नहीं, लेकिन विरासत के ये शोबे क्यों खाली नजर आ रहे हैं? उम्मत आपकी तरफ निगाह उठाकर देख रही है। हर कुत्ता हमें रुकने वाला है, हर जालिम हमें गाली देने वाला है, हर कोई रसोई कुरान बनाने वाला है, हर कोई नबी के सुन्नतों का झंडा उड़ाने वाला है। कौन है इससे टक्कर देने वाला? कौन है इससे मुकाबला करने वाला? मैं अपने पेट का पालनहार बन जाऊं, मैं बीवी बच्चों का पालनहार बन जाऊं, नबी की सुन्नतों का क्या होगा? नबी के बदल का क्या होगा? नबी के वक्त का क्या होगा? कौम तरस रही है, कौम मर रही है, यहूदियत उसकी कौम का शिकार बना चुकी है। मुश्रिक हिंदू इस मुल्क को हिंदुत्व का लहर के अंदर लपेटना चाहते हैं, हिंदुत्व का मजहब बनाना चाहते हैं, हिंदू मजहब के अंदर उनको घेरना चाहते हैं, हिंदू तहजीब, हिंदू कल्चर के अंदर इनको रखना चाहते हैं। देख रहे खला है, खाली है, किताबें मिलते हैं, जिन्हें बयानात मिलते हैं, शाम उलमा की फजीलत की मिलती है, जो जमात में लगा हुआ है तबलीग के अंदर वो कहता है कि यही सब कुछ है, जो जमात इस्लामी में लगा हुआ है वो कहता है कि सब कुछ यही है, और जो मदरसे में लगा हुआ है वो समझता है कि मैंने उम्मत पर एहसान कर दिया, जो रात और मिंबर को संभाले हुए तो समझता है मैंने अल्लाह पर एहसान कर दिया। क्या होगा इस फलस्तीन के माँ और बहनों का? कश्मीर का सफर 15 दिन कर आया हो, हर तीसरे घर में हमारी बात आबरू लुट चुकी है, बहन की आबरू लुट चुकी है, वो तड़प रही है, वो बुला रही है अपने भाइयों को, कोई आए उनके सर पर दुपट्टा रखे, कोई आए इन साड़ियों का इंतखाब ले, इन हरामजादों का इंतखाब ले। क्या उनकी सदा पहाड़ों से टक्कर देकर वापस चली जाएगी? हमारी बहन की कोई पुकार सुनने वाला नहीं। ऐ बहन हमें माफ करना, और
सवाना लोगों ने तो क्या में शहादत नोश कर लिया है, कोई है और कोई जहर का ऐसा नहीं है। 12-13 साल का मासूम पेशाब पीने पर मजबूर ना किया जा रहा है, प्यासा रखा जाता है, नमक खिलाया जाता है, उल्टा लटका कर जूते से मारा जाता है, हर पानी तरफ करने पर ये हिंदू हमारे ऊपर पेशाब करता है। मेरे आंखों जिंदा होते, मेरे महबूब जिंदा होते, आज ये उम्मत की रहमत होती, आकाश चले गए, आज हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। मस्जिद नबवी के अंदर एक कैदी के हाथों को बांध दिया गया, आप तड़पते थे, आप मचलते थे। एक साहबी ने पूछा, आपकी तबीयत नासाज है, आप क्यों तड़प रहे हैं? फरमाया कि कैदी के हाथ को तेजी के साथ बांध दिया गया, कस कर बांध दिया गया। एक जालिम और एक काफिर कैदी उसके हाथ बांधे गए। आका क्या मुंह लेकर आए हम आपके पास? बरकानियत किस लिए है, ये दौलत किस लिए है, ये सीनों की ताकत, ये एक्सरसाइज, ये जिक्र जाना किस लिए है? ये फलस्तीन की बेटी बुला रही है, ये लबनान का नौजवान बुला रहा है, ये इराक की सदाएं लग रही है, ये अफगानिस्तान के अंदर चीख चीख कर बुला रहे हैं, हम तुम्हारे लिए खुदाई हमला कर रहे हैं। ये कहता है कि खुद कसमल्ला हम अल्लाह का नाराज है। सहाबी दुआ करके जाता था, अल्लाह मुझे जाने शहादत दे दे, मुझे बीवी के पास ना लौटा, मुझे औलाद के पास ना लौटा, मुझे घर के पास ना लौटा, इन नबियों तना और ये जो है खुदा की कहा करते थे, क्या वो खुद को समझा करने वाले थे? क्या वो लोग जो है उनको कुरान का इल्म नहीं था, हदीस का इल्म नहीं था? जो चिल्ले में जा रहा है उससे जिहाद को मुंतबित कर दिया। जिसने मुसल्ले को संभाला वो अपने आप को मुजाहिद समझा हुआ है, जिसने मिंबर को संभाला वो अपने आप को मुजाहिद समझा हुआ है, जो बुखारी को संभाला वो अपने आप को मुजाहिद समझा हुआ है, जिसने तमाम को संभाला वो अपने आप को मुजाहिद समझा हुआ है। वज़ीरत सिलाम ही अल जिहाद का क्या नबी ने यही तर्जुमा पेश किया था? क्या नबी के पास मुसल्ला नहीं था? क्या नबी के पास मिंबर नहीं था? क्या नबी के पास मेहराब नहीं था? क्या नबी के पास कबूतरा नहीं था? क्या नबी के पास गारे रकम नहीं था? क्या नबी के पास पतार दरवा नहीं था? क्या नबी के पास मिला मुस्तलिफा नहीं था? जो आए थे नबी बदर के मैदान में, जो आए थे नबी ओहद के मैदान में, जो आए थे हजरत अली को क्यों पेश किया था आपने बदर के मैदान के अंदर? क्या आप नहीं जानते थे कि इस तलवार की जब में आकर हजरत अली की गर्दन अगर खुदा न खास्ता हो जाए मेरी बेटी का सुहाग जा सकता है, मेरे नवासे जो है यकीन हो सकते हैं, गर्दन की ठोकरें खा सकते हैं। क्या नबी को इसका इल्म नहीं था? नबी जानते थे, जिहाद की अजमत को जानते थे, मकाम को जानते थे, मर्तबे को जानते थे। हजरात, जरूरत है जमाने के तकाज़े को समझे, जरूरत है दुनिया के हालात पर निगाह रखे, जरूरत है आप 3 दिन का अखबार उठाकर पढ़े। 2 खवातीन जो है बरतानिया की एयरवेज के अंदर सवार हुई, कोई जुर्म नहीं था, कोई खता नहीं थी, बम नहीं मिला था, बारूद नहीं मिला था, धमाका पेश चीजें नहीं मिली थी, कोई लिक्विड टेस्ट नहीं मिली थी, कोई हवाई जहाज के कानून की खिलाफवर्जी नहीं थी। जुर्म ये था कि हजरत हमारी बहन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह था, हिजाब था। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है कि आज जो है नंगेपन पर और खुलेआम कुत्ते और कुत्तियों के जिना करने पर आवाज दिया जाए, अम्मा आयशा और हजरत ज़ैनब के हिजाब पर हमें कोड़े लगाए जाए, हमें मुल्क कलर किया जाए, हमें कॉलेजों से निकाला जाए। किस मकसद के लिए तालीम है, किस मकसद के लिए करोड़ों का बजट है, किस मकसद के लिए लोग ज़कात देते हैं, किस मकसद के लिए लोग कर में कुर्बानी देते हैं? क्या उम्मीदें कर यही उम्मीदें कर कि आज आलम इस्लाम सुलग रहा है। आज मक्के मदीने की क्या हालत है आपको मालूम है कि वहां से सलाफी, वहां से उमरा को अमेरिका मौजूद ने अपने शिकंजे ने कस रखा है। हरमैन शरीफैन के अंदर एक वक्त क्या था कि हरमैन को आयत जिहाद जहरी नमाजों के अंदर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। क्या आप जानते हैं सीरिया और शाम ने अभी हाल के अंदर उसके पर्दे पर पाबंदी आयद कर दी। बिल्जियम कशमकश के अंदर था, बरतानिया कशमकश के अंदर था, जिसको हम इस्लामी मुल्क कह रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी। मिस्र के अंदर पहले ही वहां पे मुफ्ती आजम ने लगा दिया है कि चेहरे को ढाकना कोई जरूरी नहीं है, हालात के तहत पर्दे को इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर पर्दे का इस्तेमाल करना कानून की खिलाफ वर्जी है। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? क्या इस्लाह का काम हो रहा है? बजाय आवाज बढ़ी जा रही है। सूरह बकरा का तर्जुमा पेश किया जा रहा है, बुखारी शरीफ के इख्तलाफात को पेश किया जा रहा है। इन इख्तलाफात की वजह से हमारी फलस्तीन की माँ और बहनों का सुहाग को वापस नहीं आ रहा है। इन झगड़ों की वजह से
افغانستان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ کو نہیں پھیرا جا رہا ہے. حضرات اٹھیے گا, جاگیے گا اور قدم بڑھائیے اور حوصلوں کو بلند کیجیے اور اٹھیے, آئیے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کیجیے, شجاعت کے سبق کو یاد کیجیے, بدر کے سبق کو یاد کیجیے. یہاں سے جو نکلے آپ غازی بن کر نکلے, یہاں سے جو نکلے سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے, یہاں سے جو نکلے کیا آپ نہیں جانتے ہمارے اکابرین کی تاریخ؟ ایک طرف بخاری پڑھانے والے تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری طرف مالٹا کی جیل میں نہیں دے رہے تھے. ایک طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, کیا ہمارے اکابرین کے استاد الاساتذہ نہیں تھے؟ اور دوسری طرف ریشمی تحریک کے ریشمی رومال کی تحریک کو چلانے والے کیا آپ نہیں تھے؟ کیا جو ہے یہ جو مدرسین تھے, یہ جو معلمین تھے, یہ جو محدثین تھے, کتابوں کے کیڑے بن کر بھی رہ گئے تھے یا میدان عمل میں آئے تھے؟ کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات و رات سفر کر بیل گاڑیوں میں پیدل قوم کو ارتداد سے نہیں بچاتے تھے اور پھر صبح سویرے آ کر کیا بخاری کا درس نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا ان سے ملتا ہے؟ کیا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انٹیلیجنس نہیں آئی تھی؟ وہ چور واقعہ نہیں جانتے کہ پوچھا تھا کہ قاسم نانوتوی کہا ہے تو آپ نے ہٹ کر کروایا, ابھی تو یہی تھا. کیا آپ نہیں جانتے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے اعلیٰ اماموں میں اور فقہ کے بڑے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں مجتہدوں میں, کیا وہ جیل خانے نہیں گئے تھے؟ کیا وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے؟ ایک طرف خانقاہ میں تھے, دوسرا ان کا قدم میدان جہاد میں تھا. ایک طرف درس بخاری میں تھا, دوسرا قدم ان کا ریشمی رومال کی تحریک میں تھا. ایک طرف وہ مدارس سے جڑے ہوئے تھے, خانقاہوں سے جڑے ہوئے تھے اور امت پر قوم پر ان کی نگاہ کی ارتداد کے فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پنجاب کے علاقے کے اندر گئے تو پلیٹ فارم کے اندر کپڑے اتار کر کیا ان کا چرچا نہیں کیا گیا, کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اٹھو لوگوں, میرے بھائیوں اٹھو, آج قوم تڑپ رہی ہے, آج قوم بلک رہی ہے. ان کو اسلامی نام سے دے دیا گیا ہے ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر, اور کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ولا یزالون یقاتلون کہ وہ ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, جتنا ہو سکے وہ تمہیں دین سے دور کرتے رہیں گے. یہ قرآن نے کہا, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ان کی طاقتیں لگ رہی ہیں, ان کا مال لگ رہا ہے, ان کا روپیہ لگ رہا ہے, ان کے ادارے لگ رہے ہیں. جواب میں یہاں سے کیا مل رہا ہے اللہ کے لیے بتائے. ادارے ہم نے دیے, مساجد ہم نے دیے, گنبد ہم نے دیے, ٹھیک ہے ایک حق آپ نے ادا کیا, لیکن یہ جو دوسرے وراثت کے شعبے ہیں ان کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کعبے کا واسطہ دے کر بزرگان دین اولیاء کرام کے تقدس اور ان کے تبرک کا واسطہ دے کر طلباء عزیز مہمانان رسول, ہم تو نالی کے کیڑے ہیں, ہم تو دنیا کی گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں. اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف, آ جاؤ آ جاؤ. نبی کے روزے سے صدا لگ رہی ہے, نبی چیخ رہے ہیں, نبی رو رہے ہیں, نبی تڑپ رہے ہیں. کاش کے کان آپ سے سن سکے نبی کے تڑپنے کو اور نبی کے دل بلانے کو محسوس کر سکے. مکہ مکرمہ کے اندر تھے, آرام سے نہیں تھے. مدینہ طیبہ کے اندر تھے, آرام سے نہیں تھے. کم سے کم جنت کے اندر تو آرام سے رہنے دو. امت کے اعمال آپ کے پاس جب پیش کیے جائیں گے, جب افغانستان فلسطین کا واقعہ, کشمیر کی بیٹیوں کا واقعہ پیش کیا جائے گا, آپ پر کیا بھیتی ہوگی, آپ کتنا تڑپتے ہوں گے. لاج رکھیے, لاج رکھیے اللہ کے لیے. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میں اپنی ٹوپی صاحب کے قدموں پر ڈال کر کہتا ہوں, میں کمیٹی والوں سے عاجز نہیں ہوا, میں حکومت کے کارندوں سے عاجز نہیں ہوا, میں پولیس ملٹری کے سامنے نہیں جھکا. سب سے بڑی قوت آپ کی ہے, آپ سے سدھار آ سکتا ہے. بگاڑ ہوگا تو آپ سے ہوگا, بہتری ہوگی تو آپ سے ہوگی, عالم کا فساد آپ سے ختم ہوگا. ہندوستان کی لہر کے اندر اور مسیح عیسائی مسیحیت کی لہر کے اندر ہندوستان کا تقریباً ہر مسلمان شکار ہو چکا ہے, اور ہر طرف فرعون, ہر طرف قارون, ہر طرف دجال, ہر طرف ابو جہل نظر آ رہے ہیں. ماں اور معاویہ نظر نہیں آ رہا ہے, خالد بن ولید نظر نہیں آ رہے ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں ہاں میری آنکھ دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن رہا ہے. ہاں قوم دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی ٹیپو جنم لے رہا ہے. قوم دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی حسین کا داعش جنم لے رہا ہے, جو وقت کے فتنے کو حکومتی ختم کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے. اٹھو اٹھو اٹھو. کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بہت ہیں, مسلح سنبھالنے والے بہت ہیں, وظیفۃ الاسلامی الجہاد کا علم سنبھالنے والے حال حال نظر آتے ہیں. اور یاد رکھیے
کہ اس کا علاج قوم کی پکی کا علاج نمازوں سے ہونا تھا، نمازوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، مسجدوں سے ہونا تھا، مساجد کی تعداد بڑھ چکی ہے، مدارس سے ہونا تھا، مدارس کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ افادیت ہے اپنی جگہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن قوم کا حقیقی علاج مساجد نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، خانقاہیں نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، منبر نہیں ہے، محراب نہیں ہے۔ قوم کا حقیقی علاج وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے کلام پاک کی 4.5 آیتیں قوم کے سامنے رکھی اور کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور انفال کو پیش کیا، سورہ توبہ کو پیش کیا، کتاب المغازی کو پیش کیا، بدر کو پیش کیا۔ اٹھو، ان جذبات کے ساتھ اٹھو، ان حوصلوں کے ساتھ اٹھو۔ میں یہ کہتا ہوں ہم میں کیا طاقت ہے، ہم میں کیا قوت ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا دشمن جانتا ہے۔ آپ امریکہ کو میل کیجیے گا، یہ سمجھ کیجیے گا اور اوباما سے فون کیجیے گا کہ ہم دیوبند والے ہتھیار تیار کر چکے ہیں، گولہ بارود بنا چکے ہیں، تیری تباہی آنے والی ہے، اس کا بال وینگا نہیں ہوگا، اس کی نیند خراب نہیں ہوگی۔ آپ کہیے کہ ہم تیرے طیارے کے مقابلے میں طیارہ بنا چکے ہیں، تیری راکٹ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں راکٹ بنا چکے ہیں، تیرے بم بارود کے مقابلے میں ایٹم بم بنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک بال وینگا نہیں ہوگا۔ لکھ لو، لکھ کر رکھ لو، کسی وقت آپ آ کر دیکھ لو، ایک پیر کا لنگڑا، ایک آنکھ کا معذور اور ضعیفی میں گیا ہوا ایک ملا عمر واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے، کروڑوں ڈالر سیکورٹی پر خرچ نہ ہوں گے، میرے منہ پر تھوک دینا اور میری موت کے بعد میرے قبر پر چپل مار دینا، لاٹ مار دینا۔ کس سے ڈر رہا ہے؟ وہ ملا کی طاقت سے ڈرتا ہے، وہ ملا کی قوت سے ڈرتا ہے، وہ مدارس کی طاقت اور قوت سے ڈرتا ہے۔ وہ قوت پیدا کرو جس سے واشنگٹن کا جو ہے قلعہ لہر جائے، وہ قوت طاقت پیدا کرو کہ الاسلامی غلبت الروم ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے، اللہ ہمارے بھولوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو مقصد حیات ہے، مقصد علم ہے، نبی کی وراثت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔